اچھا اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ لوگ، میں سن رہا تھا یہاں کچھ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں او جی چائنا، پاکستان، ایران اور رشیا پہلے ریکگنائز کر لیں اور یہ ریکگنائز کر کے اور پریشر ڈالیں گے آن دی انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ آپ بھی کریں. انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کر بھی رہے تو انٹرنیشنل کمیونٹی نہیں پریشر میں آئے گی، ان کے اپنے پرابلمز ہیں اور وہ اپنی کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کو ملنی چاہیے یہاں، اور اگر وہ ابھی مل جاتی ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے. میرا خیال ہے اس وقت کوئی بھی نہیں چاہتا کہ افغانستان کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس ہو، جو کہ ہونے جا رہی ہے. اگلے 2 ویکس کے اندر ہیومینیٹیرین کرائسس ہونے جا رہی ہے. مارکیٹس آر گوئنگ ٹو کریش اینڈ فوڈ شارٹیجز، پیٹرول شارٹیجز، یہ ساری چیزیں ہوں گی بیکاز دیر از نو منی ٹو پے. اسٹیٹ بینک از فنشڈ گون، بینکس میں کچھ نہیں ہے، لے گئے اور لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے، یہ کہاں سے دیں گے؟ چھاپیں گے پیسے. تو پھر تو اگر پیسے چھاپ دیے تو پھر آپ یہ شروع ہوا ہے کہ ایک افغانی 2 پاکستانی روپے کے قریب تھا، اب میں نے سنا ہے کہ وہ 1 کے قریب آ گیا ہے اور اب یہ جائے گا 50 پیسے پہ جائے گا یہ. اور بالکل تو اس میں تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے ایک ڈبل روٹی ملتی تھی سے ایک افغانی کی جس کے 2 روپے پیچھے ہوتے تھے، تو اب اس کے پیچھے 50 پیسے ہوں گے تو وہ 2 ایک افغانی کی نہیں، وہ 4 افغانی کی ملے گی. تو اگر امپلائمنٹ ہی نہیں ہوگی تو 4 افغانی کہاں سے آئیں گے؟ اینڈ سو آن. تو بات یہ ہے کہ بڑی کرائسس سچویشن بننے والی ہے. اینڈ آئی تھنک طالبان کو کچھ بات کا اب شاید احساس ہو رہا ہے کہ اب ویسے پرانے زمانے والی کھاتے نہیں چلیں گے. 20 سال کے بعد اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا، 2.0 ہو گیا، ہم وہ طالبان نہیں، ہم نئے طالبان ہیں، ہمارا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا، تو افغانستان کا سافٹ ویئر بھی اپ گریڈ ہو گیا ہے. یہ وہ افغانستان نہیں ہے جس میں آپ آئے تھے 1996 میں، جبکہ ایک سول وار، اتنی زبردست سول وار چل رہی تھی کہ سارا کچھ ہی ٹوٹ چکا تھا، سب کچھ کولیپس کر چکا تھا. اب تو امریکنوں نے وہاں بہت کچھ کیا ہے نا جی، کچھ انڈینز نے کیا ہے، کچھ ہسپتال بنا دیے، سڑکیں بنا دی، اور امریکنوں نے اتنے پیسے لگائے ہیں کچھ فوج کے اوپر، بیشتر فوج کے اوپر اور ہتھیاروں کے اوپر، مگر کچھ چھوٹے موٹے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوا ہے نا. ایک سیکولر نیشنلسٹ افغان مڈل کلاس شہروں والی 3-4 شہروں میں بن تو گئی ہے نا. اینڈ وہ اس میں اب تعلیم میں بھی انجینئرز بن گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ سارے تو نہیں بھاگیں گے نا، دے آل نیڈ جابس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افغانستان 2.0 ہے اینڈ طالبان 2.0 ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہاؤ اٹ کمز ٹوگیدر تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے. سیٹ صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن کچھ سوال جو ہے وہ ہم اگلی بار کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا آج کے پروگرام کا وقت کافی ہو گیا ہے. انلیس آپ نے کوئی ایسا نقطہ ہو جو آپ کے ذہن میں ہو، جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہوں، تو اس کے بعد پھر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں ایک ایشو رہ گیا کہ افغانستان کے اندر انٹرنل ریزسٹنس کہاں سے آئے گی، جی کیا جی، آئے گی یا نہیں آئے گی. دیکھیے وہ جو ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں جس کے حوالے آپ نے بھی دیے، ابھی پنشیر آپ میں نے جا حوالے کر دیے ہیں انٹرنیشنل رائٹرز. نہیں، میں پنشیر کے اوپر آتا ہوں. آپ جی نے جی پہلا ذکر یہ کیا کہ چھوٹی جی چھوٹی جی ریوولٹس ہو رہی ہیں، کچھ لوگ جی، ڈیمونسٹریشنز ہو رہی ہیں، لوگ باہر آ رہے ہیں، جھنڈے، یہ ہے وہ. جی جی، بالکل ہے، مگر کوئی سگنیفیکنٹ چیز نہیں ہے. وہ ہے بٹ طالبان نے ان کو پش ڈاؤن نہیں کیا، اس کو ہینڈل کر لیا. شاید اور آئے اس قسم کی، بٹ دے ول ناٹ اماؤنٹ ٹو اے ریزسٹنس. آگے آئیے، پچھلی دفعہ جو ریزسٹنس آئی تھی ٹو طالبان واز پنشیر سے آئی تھی، نارتھ الائنس اینڈ دا وار لارڈس، ازبیک تاجک وار لارڈس. پنشیر سے احمد شاہ مسعود اس کے لوگ، اور فنڈیڈ بائی امریکہ، آرمڈ بائی امریکہ، ایئر سپورٹ گیون بائی سینٹرل ایشین کنٹریز. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی. اب نہ سینٹرل ایشین کمپنیز نے کوئی ایئر سپورٹ دینی ہے ابھی تو نہیں، وہ اور بات ہے آگے جا کے کیا ہوتا ہے اگر طالبان اپنے وعدوں پہ نہیں اترتے. تو وہ پنشیر کے اندر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ناردرن الائنس اب پھر بن جائے گا لیڈ بائی احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے، تو بڑا مشکل ہے. فائٹرز ہیں ان کے پاس، بٹ میرا نہیں خیال کہ وہ اس صورت میں وداؤٹ امریکن ایڈ، وداؤٹ امریکن ڈالرز، وداؤٹ سینٹرل ایشین کنٹری سپورٹ، رشیا
رشین سپورٹ اینڈ تاجکستان اینڈ ازبکستان سپورٹ. اور وہ جو وار لارڈز ہیں جنہوں نے ہتھیار اب گرا دیے ہیں, رشید دوستم اڑ گئے ہیں, اسماعیل صاحب جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے گپے مار رہے ہیں ان کے ساتھ. تو ایران کے جو وار لارڈ سے انہوں نے تو معاہدے کر لیے, سرنڈر کر لیے, اور جو سینٹرل ایشین کے وار لارڈ سے وہ ادھر ادھر ہو گئے ہیں اور بھاگ گئے, وہ نہیں لڑنے کے قابل وداؤٹ سپورٹ فرام دیئر پیٹرنس. تو میرا نہیں خیال اس وقت ناردرن الائنس کی طرف سے کوئی ریزسٹنس ہوگی پہلی بات, یا پنچیر سے کچھ ریزسٹنس آئے گی. البتہ میرا یہ خیال ہے کہ آلریڈی پاکستان کے سجیشن کے اوپر, کیونکہ کچھ ایڈوائس ہماری طرف سے بھی جا رہی ہے کہ انکلوسیو کا یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جو لوگ جو پہلے آپ کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے, یو ہیو ٹو برنگ دیم ان. اسی لیے کرزئی صاحب اور عبداللہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. عبداللہ ریپرزینٹس دی اولڈ ناردرن الائنس اینڈ کرزئی صاحب ریپرزینٹس دی ادر پشتونس. سو اس لیے میرا خیال ہے کہ عامر شاہ مسعود صاحب کے صاحبزادے جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب سچویشن کابل میں کیسے ڈیولپ کر رہی ہے. ان کے چچا جو ہیں وہ پاکستان میں آئے ہوئے تھے, اور ان کی طرف سے اشارہ ایسا تھا کہ میرا جو نیویو ہے, بھاجا جو ہے وہ چلا گیا, وہ بھی کابل میں تھا, وہ اٹھ کے چلا گیا ہے پنچیر, جا کے ذرا بیٹھ گیا اپنی فورسز کو ذرا دیکھ کے, اور میں ادھر آ گیا ہوں دیکھنے کے لیے کہ ہوا کس طرف چل رہی ہے, ہو کیا رہا ہے, اور ہمارے کوئی رول ہوگا یا نہیں ہوگا, ہمیں اکوموڈیٹ کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا. میرا خیال ہے یہ صاحب یہاں سے جب جائیں گے تو سیدھے جائیں گے پنچیر, جا کے اپنے بھانجے کو بریف کریں گے کہ وہاں یہ باتیں ہوئی ہیں, ایسے ایسے ہے, اینڈ شاید ہمیں بھی اکوموڈیشن مل جائے, جس قسم کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت اسی قسم کی انیشیٹوز چل رہے ہیں سارے افغانستان میں, جس میں کوئی ویسٹرن پاورز آر ناٹ انوالوڈ. اگر کوئی ایڈوائس مل رہی ہے طالبان کو, اور وہ پاکستان کی طرف سے مل رہی ہے, اور پاکستان امداد بھی کر رہا ہے, اور آپ دیکھتے جائیے گا کہ وہ لوگ آئیں گے جائیں گے, ہمارے لوگ آئیں گے جائیں گے, میٹنگز ہوں گی, اور کوشش یہی کریں گے کہ کس حد تک طالبان کو سمجھائیں کہ انکلوسیو گورنمنٹ کریں, کوئی ایسے سخت قانون نہ بھی لے کے آئیں, دیکھا جائے گا بعد میں, اور دوسرے لوگوں کو سمجھائیں کہ آئیے گیو اٹ اے ٹرائی, تاکہ بعد میں ہم کوئی ایسا سسٹم بنا لیں تو آپ کی اور بھی انکلوسیو ہو جائے. بڑی اس وقت ٹینس سچویشن ہے, اور یہ مچ ول ڈیپینڈ کہ اگلے مہینے کے اندر کس قسم کے انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ یہ بناتے ہیں, اور وہ کیسے اسٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی, یا اس کے اندر بھی پھر لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. سو وی ہیو ٹو سی کہ طالبان کیسے ہینڈل کرتے ہیں یہ ساری چیز کو. بہت شکریہ سیٹھی صاحب. اسی کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.